بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شام اطراف میں۔ آج پختون کلچر ڈے ہے، تو میں کلیات رحمان بابا یہ پشتو جس پہ خود تیرے عزیزوں بھائیوں کا دل دکھے، حشر تک حاصل نہ ہو تجھ کو وہ تیرا مدعا۔ رحمان بابا بہت ہی مقبول، ہر دائیں بائیں بازو سب میں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بھی انہیں پشتو شاعری، قدیم اور جدید شعراء کا کلام، پروفیسر پردل خٹک۔ غزلیں، نظمیں، سفید شاہ، پیر سفید شاہ، ہمیش خلیل شہید۔ یہ فطرت کے رخساروں پر سرخی نہیں، یہ شفق میں تیرے خون رواں کا رنگ ہے، جس کے سامنے ادب سے آسمان جھکا، یہ افق میں تیرے سر کی بلندی ہے۔ زار مدد شاہ تفتہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مختصر تاریخ زبان و ادب، حنیف خلیل، یہ مقتدرہ قومی زبان نے شائع کی ہے، بہت تحقیق کے بعد، اور یہی جو ہے پشتو ادب کی تاریخ پہ اکیڈمی ادبیات پاکستان نے بھی شائع کی۔ پشتو ادب کی تاریخ 1947 تاحال۔ یہ پلاٹینم جوبلی کہیں یا ڈائمنڈ جوبلی، 75 سال پورے ہونے پر پاکستان کے، یہ پشتو۔ اب پشتو کلچر، آج ہم ایک شادی سے آ رہے تھے تو شارع فیصل پر ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے لوگ جو ہیں وہ ان کی ریلی جا رہی تھی، پشتون کلچر کے سفید پرچم تھے، اور عوامی نیشنل پارٹی اور دوسرے ان کے اپنے اپنے پرچم، زیادہ تر نوجوان ہی تھے۔ کراچی میں پشتون آبادی بہت کافی، اور جتنے مشکل کام ہیں وہ ہمارے پشتون بھائی ہی کر رہے ہیں۔ رکشے پہلے زیادہ تر پشتون بھائی ہی چلاتے تھے، رکشے، کالی پیلی ٹیکسی، پھر سڑکیں کوٹنا، تعمیری کام جتنے بھی وہ، اور اس میں اب کافی ان کی یہ ٹرانسپورٹ میں بھی انہی کا ہے غلبہ ہے۔ پھر انجم صابری صاحب نیو جرسی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ زار مدد شاہ تفتہ بھی KPK سے۔ جاوید مہر صاحب سندھ پبلک لائبریری کراچی سے۔ سراج چنگوانی سرائکی وسیب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے اور آپ لوگوں کی محبت۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ پشتون انجم صابری صاحب
امریکہ سے جاوید مہر صاحب، سندھ پبلک لائبریری، بہت بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں سندھی اور اردو کے، ادب کا بھی بہت انہیں ہے۔ سندھ پبلک لائبریری بہت بڑا ان کا کام ہے جو انہوں نے کیا، اب اس کو نئے سرے سے نیا پلاٹ خرید لیا ہے۔ ابھی تک ہم ان کی کوئی اس میں تعاون نہیں کر سکے۔ وہ ہم لوگ تو یہی ہے کہ اپنی کتابیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ لائبریریوں کو بہت سے مالی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ الماریاں، ریکس بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے بھی لائبریریوں کو بہت اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ عبدالستار مندرہ، کچھ شام صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ نودان ناصر کراچی سے، آہستہ آہستہ ہمارے شرکاء ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ 9:30 بجے ہم جمعرات اور اتوار کو یہ محفل برپا کرتے ہیں۔ عارف صاحب ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ، ہمارے ساتھ جنگ اخبار میں سالہ سال رہے ہیں رفاقت میں، ابھی اپنے ڈاکٹر بیٹے بیٹیوں بہوؤں کے ساتھ کیلیفورنیا میں ہیں، اور پوری دنیا میں ان کو اپنے تحقیق، تبلیغ، تنظیمی کاموں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور بہت اچھا وہاں سے لکھ رہے ہیں۔ ان کی ایک کتاب جو ہمارے یہاں رفتگان پہ یہ لکھ رہے ہیں، جن میں اردو عربی سبھی لوگ شامل ہیں۔ شام جی، آپ کی عالمی محفل کو آداب اور السلام علیکم۔ بہت ہی افسوسناک جو ہے، اجمل سراج صاحب ہم سب کے بہت ہی اچھے دوست اور بہت اچھے شاعر، منفرد اور بہت اچھے انسان، وہ ہم سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ کراچی کی شعری نشستوں کی جان تھے، اور عالمی مشاعروں میں بھی ان کا کلام بہت ہی محبت سے سنا جاتا تھا۔ ان کے صاحبزادے عبدالرحمن مومن، وہ بھی بہت منفرد شاعری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجمل سراج صاحب کے درجات بلند کرے، عبدالرحمن مومن اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل فرمائے۔ ان کا جو خلا پیدا ہوا ہے کراچی کی ادبی فضا میں، وہ بہت تادیر محسوس کیا جائے گا۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب، ادبی ڈائجسٹ کے مدیر، بہت ہمت ہے ان کی بھی، بہت ہی خوبصورت رسالہ، اس میں قدیم افسانہ نگاروں کا انتخاب کرتے ہیں، افسانوں کا، غزلوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں باقاعدگی سے ہر مہینے، بہت اچھے کاغذ پر، بہت اچھی طباعت ادارت کے ساتھ۔ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ سید محمد ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عالیہ زاہد بھٹی بہت اچھا لکھتی ہیں، شگفتہ۔ کل انہوں نے کچھ حریم ادب کا بھی خواتین کی ایک میٹنگ تھی، اس میں ہماری بیگم
کو بھی انہوں نے مدعو کیا. وہ بتا رہی تھیں کہ بہت اچھی میٹنگ رہی. محمد اعظم شگری گلگت سے اردو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کراچی یونیورسٹی شعبہ اردو کے بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ. احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے، یہ زوم پہ ہر ہفتے اپنا پروگرام کرتے ہیں، ادبی پروگرام بھی، بنگلہ دیش کی صورتحال پہ پروگرام، اور خاص طور پر محصورین جو ہیں بنگلہ دیش، پاکستانی محصورین بنگلہ دیش میں، ان پر سیما ناز صدیقی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت محفل میں. منہاج احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. راؤ جاوید اقبال، رضوان عیدی، نثار نندوانی. رضوان عیدی بھی بہت خدمت انسانی میں مصروف رہتے ہیں. محمد لعیق، شہرت حسین، عبدالستار عاصم، علامہ عبدالستار عاصم. انہیں ہماری جنگ پبلشر سے چھپی ہوئی قربانیوں کا موسم 1991 بہت ہی 88، 89، 90 بہت ہی یہ کراچی اور پاکستان کی سیاست کے لیے مشکل نام تھے. وہ انہوں نے کہیں پرانی کتابوں کے بنڈل ملے ہیں، شاید جنگ پبلشرز والے صحیح طرح سے مارکیٹنگ نہیں کر سکے تو وہ برا ان کو ملا ان کے لیے. کیا ہے راؤ جاوید اقبال پروفیسر بڑی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نام اطراف کے تازہ شمارہ کا اداریہ پاکستان کے سماج کا پوسٹ مارٹم ہے. آپ کی بصیرت کو سلام. اللہ کریم آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. عارف الحق عارف صاحب نے اجمل سراج پر ان کے انتقال کے بعد آدھے گھنٹے بعد لکھی تقریر یہاں پوسٹ کی ہے. پوری پڑھنی تو بہت مشکل ہوگی، لیکن بڑی ہمت ہے ان کی کہ رفتگان کے بارے میں وہاں بیٹھے ہوئے جو انہیں یاد آتی ہیں اپنی یادوں کو پہ بہت ہی دل گداز انداز میں لکھتے ہیں. امریکہ کے شہر فالسم میں ابھی وضو کر کے غسل خانے سے نکلا ہی تھا کہ فیس بک پر اچانک نظر پڑی تو اس خبر نے سکتہ طاری کر دیا. اجمل سراج ہم میں نہیں رہے. یہ خبر تحریک اسلامی کی نامور ادیبہ افشاں نوید نے دی. افسوسناک خبر پڑھ کر اجمل سراج کا شعر یاد آ گیا. میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے. آج اس دل نے جو سراج کی جان کو آیا ہوا تھا اس نے کام کر دکھایا اور دھڑکنا بند ہو گیا. یہ آپ اس پہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. شکیل شیخ صاحب ہمارے ینگ ایجوکیشنسٹ کراچی سے، بہت ان کی تعلیمی خدمات ہیں. ڈاکٹر فاروق بشیر بٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اکبر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عاصم پیرزادہ صاحب سہارنپور انڈیا سے، بہت اچھے شاعر اور پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج کے. تو آپ سب حضرات کا ممنون. اور پہلے حسب وعدہ غزل اور اس کے بعد ہمارے جو دو ہفتے کے
کالم وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات اسی طرح ہیں، پیچیدہ ہو رہے ہیں، بلکہ شکیل شیخ صاحب کا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق پاکستان ایجوکیشن بورڈ بنائے۔ عطرت بطول صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ عبدالستار عاصم کہہ رہے ہیں شکریہ سر، قربانیوں کا موسم 1991 میں شائع ہوئی اور 500 کے قریب اس کی جلدیں موجود ہیں۔ یہ کتاب نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں اہل خیر اپنے اپنے علاقے میں ضرور تقسیم کروائیں۔ شکریہ، دعا گو علامہ عبدالستار عاصم۔ ضیاء الرحمن ضیاء کہہ رہے ہیں ہمت افزائی کا شکریہ۔ شاہد نواز صاحب بھی بہت سخن فہم ہیں، خود بھی شعر کہتے ہیں۔ ہمارے جھنگ سے تعلق ہے لیکن اس وقت دبئی میں ہیں۔ عبدالستار عاصم کہہ رہے ہیں سر آج کا کالم بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو کل جلسہ تھا تحریک انصاف کا۔ تحریک انصاف کے جلسوں کی ہمیشہ دھوم رہی ہے الیکشن کے دنوں میں، اس کے بعد پھر ضمنی انتخابات، مگر جو عام انتخابات تھے 8 فروری والے ان کے لیے ساری جماعتوں کو اجازت ملی، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی، پھر آخر میں ان کا سمبل بھی ان سے چھین لیا گیا، بلہ۔ اس کے باوجود لوگوں نے جو مختلف امیدواروں کو مختلف سمبل انتخابی نشان دیے گئے اس میں انہوں نے ڈھونڈ ڈھانٹ کے ان کو دیے، لیکن اس کے بعد وہ 8 فروری کا الیکشن 9 فروری کو چرا لیا گیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ کل کا جلسہ بھی کہ اتنی مشکل سے وہ جلسہ گاہ بھی تبدیل کر دی گئی آخر میں، ایک ہی دن میں کس طرح سے اس جلسہ گاہ کو سٹیج بنایا گیا اور سب کچھ۔ پھر اس کے بعد جب اس کا وقت ختم ہو گیا 3 سے 6، تو 6 بجے پولیس نے سٹیج پہ آ کر قبضہ کر لیا، جو آج تک میرا خیال ہے پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ سٹیج پر خود اپنے منحرفین تو قبضہ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ پولیس نے آ کے سب اڑا دیا ہو۔ تو بہرحال وہ بتیاں بجھا دی گئیں، پورا ہزاروں لوگ تھے اس میں، جب بتیاں بجھا دیں ایک ویرانے میں تو اس وقت لوگوں کو پھر موبائل فون کام آئے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی MQM، ان کی جو مشترکہ حکومت ہے اور مقتدرہ بھی ساتھ ہے، ان کی اپنے لیے انہوں نے مزید کچھ متنازع امور اور رسوائیاں کل مزید حاصل کر لیں۔ یہ تو کل کا تھا اور وہ بھی چل رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں بھی جو آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، ورنہ ہر روز اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں سینٹ کے، لیکن یہ ایک ہی دن اجلاس نہیں تھا تو اس دن آرڈیننس پاس کر دیا گیا۔ اس سے جو ہے قاضی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کچھ آخری مہینے میں تقویت ملی ہے۔ طالب نقوی PTI آج کل عدالتوں کا رخ کرے گی، کیونکہ بتیاں گل کر کے دہشت گردی کی شاید کوشش کی گئی۔ مقبول خان صاحب سینئر جرنلسٹ ماشاءاللہ صحت یاب ہو کر پھر
سرگرم ہو گئے ہیں۔ اسلم بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جنرل اسلم بیگ نہیں، یہ سویلین اسلم بیگ ہیں۔ طالب نقوی اب کہہ رہے ہیں آرڈیننس کے خلاف ہم سب وکلاء متحد ہیں۔ ہونا بھی چاہیے کہ دیکھیں اس طرح سے ایک جمہوری حکومت نام نہاد منتخب، بلکہ آج کل وہ اس کے لیے زیادہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، چنتخب۔ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ وہ منتخب تھے مگر حسن انتخاب نہ تھے، مگر اب حسن انتخاب سے بھی بہت نیچے چلا گیا ہے مسئلہ۔ میاں ارشاد برج بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوکیٹ محبوب حسین خان ڈیرہ غازی خان سے، اطہر اقبال صاحب کراچی سے، علی اصغر صاحب کراچی سے، ایڈوکیٹ محبوب حسین خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم محمود شام صاحب اور سبھی احباب۔ مطلع عرض ہے، عشق تکمیل ہے ترمیم نہیں، عشق تکمیل ہے ترمیم نہیں، حسن تخلیق ہے تعظیم نہیں۔ راؤ جاوید اختر صاحب بھی، صوفی راؤ جاوید اختر، یہ واہ کینٹ سے نیشنل پریس ٹرسٹ میں سے وابستہ رہے ہیں، ان کی انتظامیہ میں، آج کل واہ کینٹ میں، اور بہت ہی سخن فہم ادب دوست۔ عشق تکمیل ہے ترمیم نہیں، حسن تخلیق ہے تعظیم نہیں۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں واہ۔ شہلا قادری صاحبہ جنگ اخبار سے ہمارے رفیق کار، عشق تکمیل ہے ترمیم نہیں، حسن تخلیق ہے تعظیم نہیں۔ ضیاء الرحمن زیاد صاحب کہہ رہے ہیں، خود بہت اچھے شاعر، ادبی ڈائجسٹ کے مدیر، کہ مطلع بہت خوبصورت ہے۔ شہلا قادری سلام کہہ رہی ہیں۔ مریم ارشد صاحبہ پاناما اطراف کے لیے وہ لکھتی ہیں، خبروں میں کالم نویس، ابھی امریکہ میں کچھ دن اپنے بیٹی کے ساتھ گزار کر آئی ہیں۔ محمد حسن لندار، سانگڑ پریس کلب۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہماری اس وقت امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، انڈیا اور پاکستان میں چاروں صوبوں سے عشق تکمیل ہے ترمیم نہیں، حسن تخلیق ہے تعظیم نہیں، یہاں دلائل ہیں ستم جبر کہاں۔ طالب نقوی صاحب، یہاں دلائل ہیں ستم جبر کہاں، عدل تہذیب ہے اقلیم نہیں، عدل تہذیب ہے اقلیم نہیں۔ اطہر اقبال صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں سب کو۔ یہاں دلائل ہیں ستم جبر کہاں، عدل تہذیب ہے تعلیم نہیں۔ اور یہ سنیے، کون سنتا ہے فغان حکمت، تو حکمت یہ کہہ رہی ہے درس تبلیغ ہے تفہیم نہیں، درس تبلیغ ہے تفہیم نہیں۔ کون سنتا ہے فغان حکمت، درس تبلیغ ہے تفہیم نہیں۔ نیند ساغر کی صراحی کی اڑی، نیند ساغر کی صراحی کی اڑی، بادہ خانوں میں بھی تنویم نہیں، بادہ خانوں میں بھی تنویم نہیں۔ ایڈوکیٹ محبوب حسین خان کہہ رہے ہیں واہ واہ خوب۔ عہد حاضر کے فقیہ و زاہد،
عہد حاضر کے فقیہ و زاہد دبدبا چاہیے تکریم نہیں، دبدبا چاہیے تکریم نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے علماء کرام پیران عظام ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ڈالے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے سیکیورٹی گارڈز کی ایک فوج ظفر موج۔ تو عہد حاضر کے فقیہ و زاہد دبدبا چاہیے تکریم نہیں۔ کہ آج کل حالات جو ہیں دیکھ کر واگا سے گوادر تک تو طبیعت بہت موزوں ہو جاتی ہے، اور آمد ہو رہی ہے غزلوں کی۔ شبیر احمد صدیقی صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ، رفیق کار ہیں، ریڈیو پاکستان سے وابستگی۔ عہد حاضر کے فقیہ و زاہد دبدبا چاہیے تکریم نہیں، اور یہ ریاضی ہے نئے دور کی دیکھ، یہ ریاضی ہے نئے دور کی دیکھ، ضرب تفریق ہے تقسیم نہیں۔ یہ ریاضی ہے نئے دور کی دیکھ، ضرب تفریق ہے تقسیم نہیں۔ روک سکتا ہے جفا صرف جنوں، روک سکتا ہے جفا صرف جنوں، عقل میں ایسے جراثیم نہیں۔ روک سکتا ہے جفا صرف جنوں، عقل میں ایسے جراثیم نہیں۔ کچھ نشست اپنی صحیح کر لوں۔ محمد لئیق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا اخلاقی معیار کہاں تک پہنچ گیا، 2 دن کی زندگی لیکن جھوٹ اتنی ڈٹائی سے بولا جا رہا ہے، اور ندامت تک کا احساس نہیں، ندامت کا احساس تک نہیں ہے۔ روک سکتا ہے جفا صرف جنوں، عقل میں ایسے جراثیم نہیں۔ اور یہ سنیے، چاند اترے نہ کسی کوچے میں، چاند اترے نہ کسی کوچے میں، شہر کو حکم یہ تسلیم نہیں۔ چاند اترے نہ کسی کوچے میں، شہر کو حکم یہ تسلیم نہیں۔ کتنے نمرود ہیں کتنے آزر، کتنے نمرود ہیں کتنے آزر، کیوں یہاں کوئی براہیم نہیں۔ کتنے نمرود ہیں کتنے آزر، کیوں یہاں کوئی براہیم نہیں۔ اب ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ اے سی اچھی طرح نہیں چل رہا تو اس میں خیال ہے کہ گرمی ہے۔ اور مزدور کا پسینہ ہو رہا ہے۔
یہ کالم ہمارا جمعرات کا رک گیا تھا. ظاہر ہے کہ کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو نہیں برداشت ہو سکتے. صوفی راؤ جاوید اختر صاحب کہہ رہے ہیں واہ واہ بہت خوبصورت، نئی تراکیب اور مفاہیم سے آشنا ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. تو جمعرات والا کالم ہمارا رک گیا، وہ ہم نے اپنے جمعرات کے پروگرام میں پڑھ کر ویسے سنا دیا تھا بغیر اس پہ احتجاج کیے. اس کی جگہ پھر ہم نے لکھا جو جمعے کو شائع ہوا تو ابھی آپ کی خدمت میں. اس کے بعد پھر آج جو کالم چھپا ہے اس کا یہ ہمارا سیٹ نہیں ہو رہا ہے. اپنا جو ٹیکسٹ میسیج آ رہے ہیں اس میں ہمارا چہرہ چھپ جاتا ہے. اب ٹیکسٹ میسیج پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ دور بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. آپ ہمارے یہ ٹیکنیکلی جو ہیں مسائل ان کو برداشت کرتے ہیں. ڈرامے میں اسکرپٹ اہم ہے یا ہدایت کار؟ اسکرپٹ کا ہی جھگڑا چلتا رہا کہ مسودہ نہیں ملا ہے. مسودہ کس کے پاس ہے؟ وزیر قانون جو خود اس مسودے کے کسٹوڈین ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں نے ابھی مسودہ نہیں دیکھا. لیکن اس مسودے کے لیے جو نہیں دیکھا تھا تو وہ میٹنگیں اس میں صبح سے شام تک ہوتی رہیں. بار بار مولانا فضل الرحمان کے گھر کے پھیرے ہوتے رہے، کبھی حکومت کبھی پی ٹی آئی. تو یہ ساری جو صورت حالات ہے اس میں پی ٹی آئی اور مقبول مضبوط اور معروف ہوتی جا رہی ہے. ڈرامے میں اسکرپٹ اہم ہے یا ہدایت کار؟ اداکاری تو اسکرپٹ کے ساتھ بھی بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب اسکرپٹ کے بغیر کرنی پڑ جائے تو بہت کم اداکار ہوتے ہیں، چاہے وہ فلم کے ہوں یا ٹی وی کے اسٹیج کے. تو یہ ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، بہت گھپلے ہو جاتے ہیں. آج کل ڈرامے والے اس کو بھنڈ کہتے ہیں، گھپلے کے بجائے کہ بھنڈ ہو گیا. بار بار منظر فلمانا پڑتا ہے. اس ضمن میں فلم میں یوسف خان یعنی دلیپ کمار کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اسکرپٹ سے ماورا بول جاتے تھے، اور اتفاق دیکھیے کہ وہی مکالمے اسکرپٹ سے زیادہ پسند کیے جاتے تھے. اور پاکستان کے اداکاروں اور اداکاراؤں میں محمد علی اور مسرت نذیر کو یہ انفرادیت حاصل رہی. سیاسی زندگی میں بھی امریکہ، برطانیہ، انڈیا، پاکستان میں اسکرپٹ کی حکمرانی تو چلتی ہے. سڈنی شیلڈن کی آپ بیتی میں نے پڑھی. عصر حاضر کا عظیم ناول نگار، فلموں کا اسکرپٹ بھی لکھتا رہا. کیا کیا ناول اس کے دنیا بھر میں مقبول ہوئے. ادر سائڈ آف مڈ نائٹ یہ ان کا کافی مشہور ہے. بعض اوقات اسکرپٹ رائٹر بڑے بڑے اداکاروں سے زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ریاض شاہد سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں. کیا کیا فلمیں لکھی ہیں، ان کے مکالمے فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوتے تھے، اور بڑا نمایاں اشتہاروں میں بورڈوں پہ آتا تھا مکالمات ریاض شاہد. ان کے یہ جملے تو زباں زدے خاص و عام ہیں. کہاں سے آئے یہ جھمکے، کس نے دیے یہ جھمکے، پھر یہ جھمکے علامت بن کر رہ گئے. جھمکے دیے بھی جا رہے ہیں، لیے بھی. اور کوئی جواب طلب کرتا ہے تو یہی آواز آتی ہے کہ جناب والا یہ ہیں ہمارے وسائل.
ہماری بیگم صبح میں پیام صبح دیکھتی ہیں، مجھے بھی ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ انیق احمد صاحب کو کئی بار یہ بتایا بھی ہے۔ پاکستان میں مذہبی پروگرام بڑے شد و مت سے شروع کیے گئے تھے، ان کے ذریعے قوم میں سوال کرنے اور جواب دینے کی عادت پیدا کی گئی، پھر بہت سے علماء کو جلا وطن بھی ہونا پڑا۔ جلا وطنی سیاست میں بھی ایک ناگزیر قدم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر جلا وطنیاں خود ساختہ ہوتی ہیں اور بہت کامیاب بھی رہتی ہیں، اور اگر جلا وطنی ایک کاروبار بن جائے، آپ کی کرنسی ڈالر یا پاؤنڈ میں تبدیل ہوتی رہے، آج کل بات کا سرا سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے بازار میں دیکھے ہیں دمکتے چہرے اور طاعون پس پردہ در دیکھے ہیں۔ یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ہے، قیام پاکستان سے پہلے جب ترقی پسند ادب اپنے عروج پر تھا۔ نصیر لانی صاحب کینیڈا سے ہمارے کراچی سے ہی گئے ہیں۔ السلام علیکم سر جی، اسٹے بلیسڈ۔ عباس سمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ یہ بازار بھی عجب تماشا گاہ ہوتے ہیں۔ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ بازار میں جو بھی آتا ہے نیلام ہونے کو آتا ہے۔ دسمبر میں کراچی میں ایک کتاب میلہ لگتا ہے جہاں ہر روز لاکھوں کراچی والے حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، بلوچستان اور دوسرے شہروں سے آتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، تھیلوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی ایک سال اسی میلے میں مہمان خصوصی کے طور پر آئے۔ فاطمہ حسن ان دنوں انجمن ترقی اردو کے میں معتمد خاص تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ہم اپنا اسٹال ماہنامہ اطراف کا لگائے بیٹھے تھے۔ فی البدی یہ شعر عرض کیا: ہم تو بازار میں آ بیٹھے ہیں، اب کوئی دام لگانے آئے۔ بات اداکاری کی ہو رہی تھی۔ ہم جو الفت کے تقاضے نبھانے کے لیے شان اللہ حقی کو یاد کرتے ہیں، تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ ہیرو ہیروئن جب الفت کے تقاضے نبھا رہے ہوتے ہیں ڈرامے میں یا فلم میں، تو ہم تماشائی تو اس خیال سے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ بس یہ دو ہی ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ لیکن ڈرامے کے ہیرو ہیروئن جب قربت کا یہ منظر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ان کے علاوہ کتنے کیمرہ مین، ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر، ٹرانسپورٹ کوآرڈینیٹر اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہیرو ہیروئن کس طرح ان سب سے قطع نظر محبت کا اظہار کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، مکالمے بھی یاد رکھنے ہوتے ہیں، اور بہت کم ہوتا ہے کہ یہ مصنوعی الفت اصل الفت میں ڈھل جائے۔ اور آج کل تو اب مصنوعی ذہانت کا راج ہے۔ صرف محبت ہی نہیں، برہمی غصہ بھی ان سب کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، اور سین کٹ ہونے کے بعد پھر وہی ہنسی مخول لطیفے جس طرح اب ٹاک شوز میں ہوتا ہے۔ سب کے نزدیک اصل مقصد خوش کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی پارٹی کے بڑوں کو خوش کرتے ہیں، اور پارٹی کے بڑے بھی وقت نکال کر ٹاک شوز بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ بعض صدر اور چیف ایگزیکٹو تو ان ٹاک شوز کے اوقات کے حوالے سے اپنا یومیہ شیڈول تبدیل کر لیتے تھے۔ ان کے پاس تمام بڑے اینکر پرسنز کے فون نمبر بھی ہوتے تھے، وہ انہیں SMS واٹس ایپ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک وزیر اعظم کے پاس خاص طور پر خواتین اینکر پرسنز کے نمبر ہوتے تھے۔ کبھی زمانہ تھا کہ لیڈر سیاسی رپورٹروں کے نمبر اپنے پاس رکھتے تھے یا ایڈیٹروں سے بول چال رہتی تھی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، طاقت کے مراکز تبدیل ہو رہے ہیں۔
ڈرامے کے اسکرپٹ میں بھی ابتدا، درمیان، کلائمیکس اسی طرح ہوتا ہے جیسے کسی سیاسی ہنگامے میں۔ اسکرپٹ میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ کلائمیکس کی طرف بڑھا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے اداکار آئے، حکمران آئے، لیکن امریکہ کی طرح کوئی ریگن جیسا اداکار اور کامیاب صدر نہیں آیا۔ ہمارے ہاں فنکار سیاست میں آئے، کامیاب بھی رہے، لیکن مسئلہ ہمیشہ اسکرپٹ کا رہا۔ اب آپ کسی چینل کا ڈرامہ دیکھ لیں، کہانی بنیادی طور پر ایک ہی ہے، کہیں ٹرائیکا ہے، کہیں جوڑی، مگر بات آگے بڑھتی ہے بدگمانی سے۔ بدگمانی کے لیے بھی تخلیہ اور خفیہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر معاملات بہت صاف شفاف چل رہے ہوں تو ڈرامہ دیکھنے والے اکتا جاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں داستان گوئی کی روایات بہت قدیم ہیں اور پختہ بھی۔ دوسرے ملکوں میں باقاعدہ مورخ مقرر کیے جاتے ہیں، ہسٹورین۔ وہ روزانہ کی روزانہ تاریخ قلم بند کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ انحصار میٹنگوں کے منٹس یعنی کارروائی پر کیا جاتا ہے۔ فی زمانہ منٹ ٹیکر نہیں رہے ہیں، اس لیے اب باقاعدہ مورخ بھی نہیں رہے، صرف داستان گوئی رہ گئی ہے۔ صوفی راؤ جاوید اختر صاحب کہہ رہے ہیں جھمکے وصول کر کے ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ردم سے اناڑی پن ظاہر ہو رہا ہے۔ دیکھیں صوفی صاحب نے کتنی ایک پختہ بات کی ہے کہ جھمکے وصول کر کے ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ردم سے اناڑی پن ظاہر ہوتا ہے۔ سید ناظر کاظمی بھی شریک محفل ہوئے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ اب آخری پیرا ہے جمعے کو چھپنے والے اس کالم کا، 20 ستمبر 2024، 15 ربیع الاول 1446۔ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اداکاری پر۔ ضیاء محی الدین کی خود نوشت میری نظر سے گزری تھی۔ کامیاب اداکاری وہی ہے جو اسکرپٹ کے مطابق کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ناظرین کے دباؤ پر اسکرپٹ تبدیل بھی کیا جاتا ہے۔ ٹاک شوز میں ایک ادارہ ٹرانسمیشن ہوتا ہے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات عمدہ سوالات ٹرانسمیشن سے ہی وصول ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں پوچھئے گا کہ ٹرانسمیشن والوں کو کہاں سے سوالات ملتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ بعض اوقات ٹرانسمیشن والے زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ کنٹرول ٹاور میں بیٹھوں کو زیادہ علم ہوتا ہے کہ پرواز ہموار ہے یا کچھ غیر متوازن ہے، اس لیے کنٹرول ٹاور والوں کی بات مان لینی چاہیے۔ مجموعی طور پر اس وقت یہ احساس شدید ہے کہ ہم اپنے اداکاروں کی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ جمعے کا کالم آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم آج کے کالم کی طرف آتے ہیں۔ اے پی این ایس صاحب والے، اے پی این ایس آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، اگر معلومات کو کسی اور کے فائدے کے لیے بگاڑ دیا جائے یا بدل دیا جائے تو یہ سچائی کو متاثر کرتی ہے۔ سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا صرف غلط معلومات کو ہی جنم نہیں دیتا ہے بلکہ عوام کی سوچ کو گمراہ کرتا ہے اور میڈیا پر اعتماد کو کمزور کرتا ہے۔ اخبار پڑھیں کیونکہ صحیح اور سچی معلومات درست فیصلہ کرنے اور مؤثر بات چیت کے لیے ضروری ہیں۔ اور نیچے پورا ہے بولڈ میں، شاید یہ آپ کو اچھا نہیں لگے۔ 25 نیشنل نیوز پیپر ریڈرشپ ڈے۔ چلیے اتنا تو خیال ہے نیوز پیپرز کو کہ نیوز پیپر ڈے، ریڈرز ڈے، لیڈرشپ ڈے مناتے ہیں، لیکن اپنے گزارش یہ ہوگی کہ اپنے اخبارات کو بھی اس لائق کریں کہ
اخبار پڑھنے کے لائق رہیں. جس طرح سے اخبار آج کل مرتب کیے جا رہے ہیں، ایڈٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں اخبار پڑھنے سے لوگ دور ہی بھاگتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ جلسے کی کوریج ہے. تحریک انصاف کا جلسہ تھا. مزید راستے بند نہ کرو، آنا چھوڑو. بند نہ کروانا. تحریک انصاف. تمام راستے کھلے، یہ جلسہ نہیں جلسی تھی نون لیگ. اب ایوب خان اور بھٹو، ان کا زمانہ یاد کر لیں. شیخ مجیب الرحمن اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ سرکار کے خاص طور پر وزیر اطلاعات وہ یہی بیان دے رہے ہوتے تھے، اور پریس ایڈوائس آتی تھی کہ یہ جلسہ 2 کالم سے زیادہ نہیں کوریج ہوگی. تو اب بھی یہی حالات ہیں. زبیر قریشی صاحب، سرجی ماڑی پور ہاکس بے کراچی سے. محمد زبیر کا سلام، آپ کی صحت و سلامتی کی دعائیں. محمد لئیک شہرت. موجودہ حالات کے مطابق مستقبل میں ہماری داستان کیسی ہوگی بھی یا نہیں. انجم صابری کہہ رہے ہیں ذرائع کے حوالے سے جو خبر ہوتی ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. اب یہ آج کا کالم ہے، ذرا غور سے سنیے گا. بہت ہی مشکل حالات میں آج کل کالم لکھے جا رہے ہیں کہ اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اخبار کا بھی خیال رکھنا ہے. بڑا ہونے میں دیر لگے گی. میرا پوتا کہہ رہا ہے کہ دادو میں ایک بڑا مکان بناؤں گا، مگر آپ تو اس وقت ہوں گے نہیں. یہ 7 سالہ پوتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ میں کیوں نہیں ہوں گا. وہ بڑی سادگی سے کہتا ہے کیونکہ مجھے بڑا ہونے میں بھی ابھی دیر لگے گی. نئی نسل میں عزم بھی ہے، وقت کا ادراک بھی، حقیقت پسندی بھی. عاصم خان صاحب، عاصم متین خان، نیو یارک امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بہت ادب نواز، سخن فہم اور اچھی کتابوں کے لیے تلاش میں رہتے ہیں. ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں. ہم بھی ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں، کچھ کتابیں منگواتے رہتے ہیں ان سے. امریکن الیکشنز پہ، امریکن گروئنگ بیٹر امریکہ، اور اسی طرح کی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اچھا معاشرہ بنانے کے لیے. نئی نسل میں عزم بھی ہے، وقت کا ادراک بھی، حقیقت پسندی بھی. ایک طبقہ مگر ایسا بھی ہے جہاں خواب دیکھنے سے پہلے پورے ہو جاتے ہیں. وہاں جائز ناجائز قانون سے ماورا بھی خوابوں کی تعبیر حاصل کر لی جاتی ہے. خوابوں کو یوں شرمندہ تعبیر کر لینے سے معاشرے میں زبردست عدم توازن پیدا ہوتا رہا ہے. ایک طبقہ جو اکثریت میں ہے اس کے خواب تو وقت پر بھی پورے نہیں ہوتے، اور دوسرا طبقہ جو اقلیت میں ہے اس کے خواب جب جی چاہے پورے ہو سکتے ہیں. طاقتور اس کے ساتھ ہیں، قانون بھی سر جھکائے، راستے کی ہر رکاوٹ دور کرنے پر آمادہ. یوں ہماری اکثریت قوموں کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور مٹھی بھر اشرافیہ وقت سے بھی آگے نکل جاتی ہے. دونوں صورتیں معمول کے مطابق نہیں ہیں. یہاں مجھے منیر نیازی یاد آتے ہیں. ان کی ایک نظم تھی جس کا عنوان نظم سے زیادہ لمبا تھا کہ وقتوں اگے لنگن دی سزا. غور سے سنیے گا، وقت تو اگے لنگن دی سزا. اور
نظم اتنی سی تھی، بندہ کلا رہ جاتا ہے، وقت سے آگے گزر جانے کی سزا، بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، بہت سچائی، یونیورسل ٹروتھ۔ پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں، اردو پڑھا رہے ہیں، ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بھی ان کے مضامین، تقریریں نشر ہوتی رہتی ہیں۔ ماہنامہ اطراف کے حیدرآباد میں بیورو چیف ہیں اور بہت اہم انٹرویوز، فیچرز حیدرآباد کو پورے اطراف کے قارئین جو پاکستان میں بھی ہیں، بیرون پاکستان بھی، ان سے حیدرآباد کے گلی کوچے، حیدرآباد کی بمبئی بیکری، بمبئی کیک، حاجی ربڑی سب متعارف کروا رہے ہیں۔ حسنات حسرت میرپور خاص سے ہمارے ارشد جالندری صاحب جنگ کے وہاں نمائندہ خصوصی ہوتے تھے، بہت اچھا لکھتے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، خود بھی بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں۔ الطاف احمد صاحب کہہ رہے ہیں ہیوز اور ہیو ناٹس، اور ابھی میرپور خاص میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، ایک ڈاکٹر شاہ نواز، ان کو بلاسفیمی کر کے پکڑا گیا، پھر جیل میں ایک پولیس والے نے ان کو مار کر سرخ روئی حاصل کی، بہت ان کا بھی چرچا ہوا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلط الزام تھا۔ تو یہ پھر اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ جب وہ ہلاکت ہو گئی ان کی جیل کے اندر، تو ان کو شہر والوں نے ان کو دفنانے سے انکار کیا، تو ایک غیر مسلم ہندو کولی وہ ان کی لاش کو لے کر بھاگا، اس نے کوشش کی کہ جا کے کہیں ریت کے ٹیلوں میں انہیں دفن کر دیا جائے، لیکن فرزندان توحید وہاں بھی پہنچ گئے اور انہوں نے لاش کو نکال کے اس کو آگ لگائی لی۔ اب ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اور میرپور خاص میں اعلیٰ پولیس افسران کو معطل کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت تحقیق نہیں کی گئی کہ یہ الزام صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس طرح سے اس معاشرے میں جس طرح یہ مذہب کو، قائد اعظم کو اور وطن کی سیکورٹی، حب وطن، محبت، ان چیزوں کو استعمال کر کے جو ہے اپنے ذاتی بدلے لیے جا رہے ہیں، اور یہی ہے کہ ان کوئی سسٹم نہیں ہے اس وقت ملک میں، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بیشتر محکموں نے تنقید کی کہ ہر سال کیمبرج کے امتحانی نظام او اور اے لیول جیسے امتحانات کے ذریعے پاکستانیوں سے اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں، جب ہمارا تعلیمی نظام موجودہ بین الاقوامی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو لوگوں کے متبادل نظام صرف کیمبرج کے امتحان کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ مٹھی بھر اشرافیہ وقت سے بھی آگے نکل جاتی ہے، دونوں صورتیں معمول کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ جنگ اخبار میں آج ہمارا جو کالم چھپا ہے، بڑا ہونے میں دیر لگے گی، وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور یہ بہت ہی منفرد کوشش ہے کہ ہم وہی کالم جو لکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ان کو ہم پھر پڑھ کے بھی سناتے ہیں، مطلب اس طرح سے یہ بولتا کالم۔ بڑا ہونے میں واقعی دیر لگتی ہے، قدرت کے اپنے اصول ہیں، جب قدرت کے اصول اور انسان کی کوششیں ٹکرانے لگتی ہیں تو معاشرے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ ایک لحاظ سے تو میں بہت مطمئن ہوں کہ ہم پر دنیا کا ہر تجربہ ہو چکا ہے، ہر قسم کا طرز حکومت ہم نے دیکھ لیا ہے، مادر پدر آزادی بھی، سخت پابندیاں بھی، شفاف جمہوریت بھی، پرخلوص فوجی حکمرانی بھی، افراتفری تفاعل الملوکی، منتخب بھی
اور آج کل چنتخب بھی، راتوں رات لکھپتی ہونے والے بھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ غلط طریقے سے بڑے ہونے والے باقی سب کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور جب چھوٹے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو بڑے خوف زدہ ہونے لگتے ہیں۔ خوف اور خطرات بڑھ جائیں تو اپنی ذات کا تحفظ مقدم ہو جاتا ہے۔ قوم بہت پیچھے رہ جاتی ہے، قوم پر قرضے چڑھتے رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان پر کتنے قرضے واجب الادا ہیں۔ میرے خیال میں ہر پاکستانی کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سر سے قرضوں کا بوجھ کب اترے گا اور کیسے اترے گا۔ قرضوں کی رقم اگر سرکار حتمی طور پر بتا دے تو بہتر ہوگا، کیونکہ مختلف لیڈر مختلف اعداد و شمار دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ریسرچ گروپس جو ہیں وہ بھی مختلف بتاتے ہیں۔ گوگل کا کہنا ہے کہ 223 ارب امریکی ڈالر غیر ملکی قرضے ہیں۔ ہم صرف 7 ارب کے لیے IMF کے در پر دستک دے رہے ہیں۔ وہاں سے دستک کا جواب بھی بڑے رد و قط کے بعد دیا جاتا ہے۔ قرضہ لینے کے لیے بھی اہلیت درکار ہوتی ہے۔ کچھ خوشحال ملکوں سے ضمانت دلوانا ہوتی ہے، یعنی پہلے ان کا مقروض ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ قرضہ جاری کر دیں تو عالمی مالیاتی ادارہ بھی قرضے کی قسط جاری کرتا ہے۔ بیرونی قرضوں کے اجراء میں بڑے فاصلے ہیں۔ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ اب جو 7 ارب ڈالر ملنے والے ہیں، یہ قرضہ بہت قیمتی ہو گیا ہے، اور یہ ڈالر کہاں استعمال ہوں گے؟ یہ مسودہ بھی مجوزہ آئینی ترامیم کی طرح نایاب ہے۔ خبر، آگہی، علم، واقفیت، ادراک، سارے الفاظ ہم معنی ہیں، مگر ان کے درجات الگ الگ ہیں۔ قرض لینے کے لیے جتنی شرائط ہیں اس کے بھی مختلف مراحل ہیں۔ خبر سے ادراک تک بھی اتنے ہی فاصلے ہیں۔ حبیب جالب کہہ گئے ہیں، عجب اپنا سفر ہے، فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں۔ ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ تقدیر کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہماری مدد کو آنے والے ان تینوں ملکوں میں جمہوریت کا کوئی نظام نہیں، حالانکہ IMF جیسے مالیاتی ادارے امریکہ نے دنیا میں جمہوریت کے استحکام کے لیے قائم کیے ہیں، اور اب ان کی امریکہ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جی ہم پوری دنیا میں جمہوریت لا کے رہیں گے۔ بزور بازو، بزور بندوق اور نیٹو کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں، بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، بہوؤں، دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے، حالات حاضرہ پر گفتگو کا دن۔ میں تو دل کی گہرائی سے قائل ہوں کہ ہمارا مستقبل، یہ اولادیں ہم سے زیادہ حالات کو سمجھتے ہیں، نیک و بد میں تمیز رکھتے ہیں۔ وہ حکمرانوں کے عزائم بھی اچھی طرح جان گئے ہیں، اور یہ بھی احساس رکھتے ہیں کہ ہمارے حالات میں حقیقی تبدیلی کب آئے گی۔ ہماری معاشی مشکلات کتنی کووڈ-19 کی بدولت ہیں، اور کتنی ہمارے جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کے باعث، کتنی نام نہاد جمہوریت کے باوصف۔ پچھلے کالم میں ہم نے اداکاری کے پہلوؤں پر بات کی تھی۔ فلموں ڈراموں میں اجتماعی گیتوں کا بھی دخل ہوتا ہے، کورس میں جو گاتے ہیں۔ جمہوری نظام میں شعبوں کی اختیارات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ہر منتخب وزیر اپنے اپنے شعبے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات وفاقی یا صوبائی حکومت کا ترجمان ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سب مل جل کر ایک ہی کورس میں گائیں، لیکن جب انجانے خوف لاحق ہوں تو اجتماعی رعب ناگزیر ہو جاتا ہے۔ آج کل ٹیپ کا بند یہ ہے کہ آئینی ترامیم پر مشاورت کی جا رہی ہے اور نیا مسودہ جلد آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی سرزمین عطا کی ہے جس میں ہر نعمت موجود ہے۔ سمندری وسائل
دریا، سرسبز پہاڑ، زرخیز زمینیں، تیل گیس لیے ریگزار۔ ایک روز خبر دی جاتی ہے کہ سمندر کی تہوں میں بے حساب ذخائر مل گئے۔ مسائل اور مصائب میں گری قوم مشکل سے کچھ پر امید ہوتی ہے، مگر اس کے بعد اس خبر کا کوئی فالو اپ نہیں آتا۔ ریکوڈک کے بارے میں بھی خاموشی ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر جو ہے اس میں سعودی عرب زیادہ اس کو سستے داموں لینا جا رہا ہے۔ گندم کی قیمت خرید بروقت مقرر نہ ہونے سے جو الجھنیں پیدا ہوئی تھیں، اگلی فصل کے لیے کیا ارادے ہیں حکومت کے، اس پر پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی سپرمیسی صرف عدلیہ کو جو ہے ٹیم کرنے کے لیے، رام کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا۔ 60% آبادی نوجوان ہے، توانا ہے، بہت قیمتی اثاثہ۔ ہمارے نوجوان وہ سب کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جو امریکہ، یورپ کے نوجوان کر سکتے ہیں۔ ہم کرکٹ ٹیم کی ناکامیوں پر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھیل میں تو ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، اس کی عشرت رفتہ واپس لینے کے لیے بہت شور مچ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے PTCL کی طرف سے بہت کروڑوں روپے کے اشتہار چل رہے ہیں چینلوں پہ۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس سے چینلوں پر اشتہار چلانے سے ہاکی کو کیا فائدہ۔ ہاکی کے کھلاڑیوں کو وہی پیسہ دے دیں، ہاکی کلب وغیرہ بہتر کر لیں، تو میڈیا کو اتنا پیسہ کھلا کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ محمد لعیق شہرت کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے ثمرات حاصل ہو رہے ہیں۔ انجم صابری صاحب پوچھ رہے ہیں فقیر جب بار بار گھنٹی بجاتا ہے اور پیسہ مانگتا ہے تو دینے والا بھی تنگ آ جاتا ہے اور دروازہ نہیں کھولتا۔ یہی حال حکومت پاکستان کا ہے۔ عبدالستار شیخ صاحب عام آدمی پارٹی اس کے صدر ہیں سندھ کے اور بہت صاحب مطالعہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور 17 ستمبر 2023 سے شروع ہوا تھا۔ ان کا نوٹیفیکیشن 23 جون 2023 کو جاری ہو گیا تھا۔ اس سے ایک طرح سے عدالتی استحکام کا احساس ہوا تھا۔ اگلے چیف جسٹس کا دور رائج الوقت آئینی اصولوں کے مطابق 26 اکتوبر 2024 کو شروع ہونا ہے۔ اب 1 مہینہ 4 دن رہ گئے ہیں، اب تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے۔ اس وقت جب ہم یہ کالم پڑھ رہے ہیں اس وقت تک بھی میرے اطلاع کے مطابق تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، یعنی اب بھی کوششیں جاری ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کو ہی جو ہے توسیع دی جائے۔ البتہ نوٹیفیکیشن تو نہیں ہے، البتہ بے شمار آئینی ترامیم آ رہی ہیں۔ امریکی آئین میں 250 سال میں 27 ترامیم ہوئی ہیں۔ ہم 1973 کے آئین میں 26ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، 57 سال بعد یا 54 سال بعد۔ اس آئین کو بھی 1970 اور 1999 میں سرد خانے میں ہم ٹھنڈا بھی کر چکے ہیں، لیکن ہمارا تو اصل مقابلہ بھارت سے رہتا ہے۔ تو بھارت نے 1950 میں منظور شدہ آئین میں اب تک 106 ترامیم کی ہیں، تو ابھی تو ہم بھارت سے بہت پیچھے ہیں اور بڑا ہونے میں دیر لگے گی۔ جو کالم جہاں سے شروع ہوا تھا اسی پر ختم کیا ہے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت امن و امان میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھتی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قانون مختلف ہیں، ایک ان کے لیے جو طاقتور اور اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ قانون سے پرکھے جاتے ہیں اور کسی بھی سزا سے آزاد ہوتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو عام لوگوں کے برابر ہوتے ہیں وہ اطاعت کے پابند ہوتے ہیں اور سزا بھی انہیں ضرور ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت پروگرام بھی ملک کے حالات کی طرح ہی
رہا ہے، کچھ سرد کچھ گرم، اور آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہمارے دوست احباب کم تھے، کچھ آج کل شادیوں کا بھی موسم ہے، کچھ ویسے میرا خیال ہے یوٹیوب پہ بھی لوگ مصروف رہتے ہیں، وہاں بڑی بڑی سنسنی خیز خبریں آتی ہیں، اور جو پیلے رنگ میں سرخیاں لکھی جاتی ہیں وہی ضروری نہیں ہوتی کہ اس وی لاگ کے اندر ہوں۔ بہرحال وی لاگ والوں کی بھی بہت ہمت ہے جو ملک سے باہر سے، ملک کے اندر سے کر رہے ہیں۔ کل کا جلسہ جو ہے میں اردو پوائنٹ کے سکرین پہ دیکھ رہا تھا تو بہت خوشی ہوئی کہ اردو پوائنٹ کے جو بھی وہ رپورٹر تھے، بڑی انہوں نے محنت سے جو ہے کالا شاہ کاکو سے جلسہ گاہ تک امین گنڈا پور کا ساتھ دیا اور لمحے لمحے کی خبر دیتے رہے۔ تو یہ جو ہے بعض یوٹیوبر تو اپنا گھر میں بیٹھ کے کور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اردو پوائنٹ اور بہت سے نیا پاکستان، ان لوگوں نے جو ہے آن دا اسپاٹ جا کے کوریج کی، سے پاکستانی آگاہ ہوئے کہ کس طرح پولیس نے اسٹیج پہ قبضہ کیا، کس طرح سے بتیاں بجھائی گئیں، کچھ بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ قوم کا فرض ہے، حکومت کا فرض روشنی دینا ہے، لوگوں کو جان مال کا تحفظ، مگر یہاں صرف ایک جو ہے اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک پارٹی جو عوام میں مقبول ہوتی جا رہی ہے اس کو ریگولر میڈیا سے، ریگولر لائف سے خارج کیا جائے، اور اس میں صرف اس وقت رکاوٹ صرف عدلیہ ہے، میڈیا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے، عدلیہ ہے، اور عدلیہ میں بھی پوری اس وقت انجینئرنگ کی جا رہی ہے جس سے چیف جسٹسز اپنی مرضی کے لائے جائیں، جسٹس اپنی مرضی کے لائے جائیں، ہائی کورٹوں سے چیف جسٹس جو بھی کوئی عدل قانون کے مطابق کرنا چاہ رہا ہو اس کو فوراً سپریم کورٹ میں لے آئیں، اور پھر اگر کسی کورٹ میں خطرہ ہے کہ اس کو لے آئیں گے تو پیچھے جو دوسرا ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے لگے گا، تو وہاں کے چیف جسٹس کو اصول، قواعد، سینیارٹی کے مطابق سپریم کورٹ میں لانا ضروری ہے، لیکن اس کو نہیں لایا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے، ملک میں حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں، حالانکہ نارملسی جسے معمول کے مطابق کہا جاتا ہے اس کے حصول کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان میں، پاکستان کی پولیس نے، فوج نے، لیکن اس وقت اس نارملسی کو ہی خود جان بوجھ کر مجروح کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ فرض کریں، میں تصور کریں، جلسے کی جب اجازت دے دی تھی تو جلسے میں لوگوں کو پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگ آتے، وہ اگر جلسہ بر وقت بھی ختم کر سکتے تھے اگر راستوں میں رکاوٹیں نہ ہوتی، اور یہ کوئی سی منظر اچھا باہر نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ پولیس آ کر کنٹینر میں گھس رہی ہے، بتیاں بجھائی جا رہی ہیں، یہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ پولیس کا کام امن و امان، قانون کی حفاظت ہے، اور ایسے ایسے حالات، واقعات، قتل ہو رہے ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، کہ یہ ہے کہ ہم جو سسٹم 75-70 سال پہلے انگریز چھوڑ گیا تھا اس سسٹم کو بھی ہم نے بالکل پامال کر دیا ہے، اور یہ ٹرائبل ایریا کا 17ویں 18ویں صدی آ گئی ہے کہ جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ہمارے قبائلی سردار، جاگیردار، زمیندار ان کا حرف آخر ہے۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں چینل قدرت کی بھی کوریج اچھی ہوتی ہے، ہاں اس کو بھی ہم نے دیکھا،
چینل قدرت بھی کافی محنت کر رہے تھے. انجم صابری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک شطرنج بنا ہوا ہے، سب اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں. تو جتنی جلدی ہم نارملسی کی طرف چلے جائیں، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمانی نظام جہاں ہوتا ہے، لندن والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں ایسے حالات میں سب سے جو ہے ایک مؤثر حل، تیر بہدف نسخہ، وہ صرف اور صرف عام انتخابات کا اعلان ہوتا ہے. کہ اگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے سرپرست یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات ضروری ہیں، عدالتی آئینی ترامیم، تو وہ الیکشن میں چلے جائیں، الیکشن میں اپنی طرف سے کہیں کہ بھی یہ ہم آئینی ترامیم کروانا چاہتے ہیں. تو اگر لوگ ان آئینی ترامیم کو سمجھ سکے اور آپ انہیں قائل کر سکے تو وہ آپ کو ووٹ دے دیں گے. نہیں ہوگا تو جو آئینی ترامیم کے مخالف ہیں وہ ان کو ووٹ دے دیں گے. لیکن ایک دفعہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گا کہ یہ جعلی حکومت ہے، 47 کی حکومت ہے، 45 کی نہیں ہے. تو یہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ایک کیا وہ کہتے ہیں مذاق خیز اس کا وہ بنا ہوا ہے، لافنگ سٹاک. تو بہت شکریہ. عاصم اعجاز بٹ صاحب بھی شریک محفل ہوئے ہیں، بہت شکریہ. ہماری یہ محفل جو ہے جمعرات اور اتوار کو 9:30 بجے بیٹھتی ہے، 10:30 تک کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی، لیکن آج بھی ابھی 11 بج رہے ہیں تو یہ گفتگو میں زیادہ ہو جاتی ہے. آج کچھ مجھے لگا لوگ کم تھے تو قیمتی تجاویز بھی کم آئی ہیں، یا تو لوگ حالات سے اکتا گئے ہیں تو اس لیے وہ زیادہ ایسی جلدی سو جاتے ہیں. نرس اعصاب کو آرام دینے کے لیے. تو بہت شکریہ. اب پھر آپ سے جمعرات کو اللہ تعالیٰ کرے زیادہ بہتر حالات میں ہم آئیں. یہ ہفتہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے عدالتی ہفتہ، تو عدالتوں میں بہت زیادہ مارکہ آرائی ہوگی، کیونکہ بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں آئندہ چیف جسٹس ہمارے شاہ صاحب بھی ہوں گے، اور ہمارے پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے، اور وکلاء بھی یہ کہہ رہے ہیں. تب دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کو کس طریقے سے کسی آئینی ترامیم سے روکا جاتا ہے راستہ، یا وہ 26 اکتوبر کو اپنا منصب سنبھال لیتے ہیں. ان کے منصب سنبھالنے کا ظاہر ہے کہ خوف ان لوگوں پر طاری ہے جو اس وقت ان کے راستہ روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. سحر محمود صاحبہ ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. اب اجازت چاہیں گے.